سورة الشورى ركو 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمون. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ترجمہ: تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو. تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار، اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہے. اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندر پر رکی رہ جائیں. یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے. وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے. اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے بس وہ زندگانی دنیا کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے. وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کبیرہ گناہ سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں،
اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کرے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ فی الواقع اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کرے اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کرے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الشعراء کے جس رکوع کو سمجھنے جا رہی ہیں، الحمدللہ بہت ہی پیارا رکوع ہے، بہت ہی پیاری باتیں ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ سورہ شعراء کے اس رکوع کی روشنی میں ہم مومنین کے صفات دیکھیں گے، جس کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، ایسے مومنین کی صفات دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پیارے صفات عطا فرمائے جو اللہ نے مومنین کے یہاں پر بیان کیے ہیں، تاکہ ہمیں جنت الفردوس ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں دیکھنا بھی ہے میری بہنوں، علم بھی حاصل کرنا ہے وہ کون سی صفات ہیں جو پیارے پیارے صفات ہیں جو ہمیں ایک مومن کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آئیے اس رکوع کو سمجھنے سے پہلے پچھلے رکوع پر ہم ایک تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آخرت کے ارادے سے نیکیاں کرتا ہے، جو آخرت کی حصول کی جستجو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا کرتے ہیں، اور جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا دے دیتے ہیں جتنی اس کی قسمت میں ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا، کیا فرمایا تھا کہ کیا پڑھا تھا ہم نے کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے میں نہیں ہے۔ یعنی پچھلے میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا نا آپ کو پچھلے درس میں کہ مشرکین کیا کرتے تھے، ایسے احکامات، ایسا دین ان کا تھا جو اللہ کا فرمایا نہیں تھا، ان کا خود ساختہ دین، خود ساختہ احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے ان خود ساختہ احکامات اور خود ساختہ دین کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ولولا کلمۃ الفصل، اگر ایک جو وعدے کا دن کا، جو فیصلے کا دن اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا نا، فیصلے کے دن کا وعدہ کر رکھا ہے نا کہ ایک دن آئے گا، وہ وعدے کا دن اگر نہیں ہوتا تو آج ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اتنا غصہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر، کس پر؟ جو من مانی شریعت بنا لیتے ہیں، من مانا احکامات ڈال لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں فرمایا، اللہ کا فرمان نہیں ہے وہ۔ تو یہ مشرکین پر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ غضب کے کلمات کہے، فرمایا کہ اس دن یہ مشرکین کو تم دیکھو گے، یہ ظالموں کو، جو حشر کے میدان میں کیا ہوگا ان کا، ڈرتے ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ایمان والے جو عمل صالح کر کے آئے تھے وہ جنات میں ہوں گے، یعنی باغات میں ہوں گے، روضات الجنات، بہشتوں کے باغات میں ہوں گے وہ۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی جو بھی خواہش کریں گے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہی فضل کبیر ہے، بڑا کیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور یہی ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہی وہ بشارت ہے اللہ پاک کی جو اپنے بندوں کو وہ دے رہا ہے۔ کون بندوں کو؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پچھلے رکوع میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ تم کوئی اجر نہیں مانگتے اس بات کا، یعنی نیک عمل جو کر رہے ہو تم ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا، اس کا کوئی میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا. ہے نبی ان سے کہہ دو کہ اس پر تم سے کوئی بدلہ میں نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی بات کرتے تھے. یعنی جو محبت رشتہ داری میں ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بس تمہیں واسطہ دیتا ہوں رشتہ داری کا، کہ تم رشتہ دار ہوتے ہوئے مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو. اللہ مستعان. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں حسن بڑھا دیں گے، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. یہ پچھلے ہم نے یہ تمام باتوں کو مفصلاً سمجھا تھا، اور یہ بھی پڑھا تھا ہم نے پچھلے درس میں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اگر اللہ چاہے تو نبی کے بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے دل پر اے نبی ہم مہر لگا دیتے اگر آپ جھوٹ بولتے تو، اگر آپ بولتے، نہیں بولے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس الزام لگاتے تھے یہ لوگ. اور اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اپنی باتوں سے جھوٹ کو اور سچ کو ثابت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سینوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے. وہی ہے رب جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا، گناہوں سے درگزر کرتا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے. ایمان والوں کی نیکوکاروں لوگوں کی اللہ سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے بڑھ کر دیتا ہے. اور کفار کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو روزی فراخ کر دیتا تو زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہو جاتا. لیکن کیا کرتا ہے اللہ پاک؟ وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ نازل کرتا ہے وہ نازل فرماتا ہے. اپنے بندوں سے وہ پورا باخبر ہے، خوب دیکھنے والا. وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی کارساز ہے، قابل حمد و ثنا. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں جانداروں کا پھیلانا، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے گا. یہاں تک ہم نے آیت نمبر 29 تک پچھلے درس میں علم حاصل کیا تھا. آج ہم آیت نمبر 30 سے دیکھ رہے ہیں. بڑا ہی اہم رکوع ہے آیت نمبر 30 سے لے کر 43 تک. اس میں تقریباً 36 سے لے کر 43 تک مومنین کی صفات بتلائی گئی جو جنت کو حاصل کرنے والے ہیں. جنتی مومنین کی صفات بتلائی گئی. آئیے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا آیت نمبر 30 سے دیکھیے. شورا آیت نمبر 30 وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی نا، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ کیا ہے؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. اور بہت سے باتوں سے تو اللہ درگزر فرما لیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے اللہ ہم درگزر فرما. یا رب ہم سب کے گناہوں سے اللہ درگزر فرما دے بغیر ہمیں سزا دیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہمارے معاف کر دے. اللہم آمین یا رب. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ مصیبتیں دنیا میں جو تم کو پہنچتی نا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہیں سزائیں ملتی ہیں دنیا میں. یا پھر جو بھی مصیبتیں آزمائش آتی ہے تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. پتہ ہے میری بہنوں آپ کو کہ ایک کانٹا بھی مومن بندے کو چبھتا ہے، چھوٹی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کے جھڑنے کا باعث بنتی ہے، گناہوں کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے. حتیٰ کہ بخار آتا ہے، انسان کو بخار آتا ہے، کپ کپاہٹ ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، فلاں ہوتا، کتنی چیزوں میں انسان مبتلا نہیں ہوتا، بیماریوں میں، تکلیفوں میں. اللہ کی مہربانی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو ثواب کی امید رکھیے. جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے. جب یہ بندہ شکریہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زبان سے نکالتا نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ہر حال میں شکر گزار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمیں مزید نیکیوں سے، ثواب سے نوازے گا انشاءاللہ.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بہنوں آیت نمبر 31 میں کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، اے لوگو وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں مجھے عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اگر میں سزا دینے بیٹھا تو کوئی مجھے نہیں روک سکتا، تم مجھے زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ سے بچ جائیں گے تو وہ اللہ سزا دینے بیٹھا تو پھر اس کو بول کے چھڑا لیں گے، اس کو بولتے نا بعض مشرکین بے وقوفی کی باتیں کرتے نا، کیا کہتے ہیں کہ گناہگار بندوں کو کالی کملی والا آئے گا اور بخشوا لے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں گناہ گاروں کو وہ فلاں والا ولی اللہ، وہ ولی اللہ، یہ ولی اللہ جس کی نظر و نیاز یہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ہم نے نظر و نیاز کی تو یہ ہمیں بچا لیں گے۔ نہیں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوائے اللہ کے تمہارا کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں، ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے دیکھو الجوار فی البحر، بڑی بڑی کشتیاں جو بحر میں سمندر میں چلتی ہیں، کل اعلام، پہاڑوں کی مانند، کل اعلام، پہاڑوں کی مانند، یعنی تم کشتیاں جو دیکھتے ہو سمندر میں پہاڑوں کی مانند کشتیاں ہیں، وہ چل رہی ہیں سمندر پر، کس کی قدرت ہے، کس کی نشانی ہے؟ رب کی نشانی۔ ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے، ان یشاء یسکن، اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے، کس کو؟ یسکن الريح، ہوا کو بند کر دے، اگر وہ چاہے تو۔ آپ کو پتہ ہے کشتیاں جو چلتی ہیں بڑے بڑے پردے لگاتے تھے، کیوں لگاتے؟ ہوا کے زور سے وہ چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اگر ہوا اللہ بند کر دے، کوئی ہے پاس کرنے والا اس کو؟ اگر ہوا کو اللہ روک دے تو کوئی ہے اللہ سے چھڑا کے ہوا چلانے والا؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان یشاء یسکن الريح، اگر وہ چاہے تو وہ سمندر کی کشتیاں جو ہواؤں سے چلتی ہیں ان ہواؤں کو وہ روک سکتا ہے۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، یہ ہو جائے گا نا، اگر اللہ ہوا کو روک دے گا تو فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، یہ کشتیاں سمندروں پر ہی رک جائیں گی، یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں گی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، البتہ ضرور اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لکلی، ہر اس صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، لکلی صبار شکور، یعنی ہر وہ بندہ جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ تو کشتیوں کو دیکھو، بڑے بڑے سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں جو چل رہی ہیں، اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اسے روک دے، کچھ کر سکتا کوئی نہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا پھر او یوبقہن، یا کیا کر دے گا وہ؟ اسے تباہ کر دے گا، یا وہ چاہے تو وہ کشتیوں کو تباہ کر دے گا، بما کسبو، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو گناہ گار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ان کی بھی کشتیاں چل رہی ہیں سمندروں میں۔ یہ گناہ گار کی کشتی جب چلتی تو اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ گالی دے رہا ہے بیٹا کہہ کر، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ کر، عزیر علیہ السلام کا بیٹا یہودی کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے یہ مشرکین بھی تو اپنی کشتیاں چلاتے ہیں سمندروں میں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اگر اللہ چاہے نا ڈبا دے، سارے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کشتیوں کو ڈبو دے، تباہ کر دے۔ سمندر کو حکم دے سکتا نا کہ اس کی موجوں میں طغیانی آ جائے اور وہ یہ سمندر میں ڈوب جائیں کشتیاں، کر سکتا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ کیا ہے؟ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔
وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتلا رہی کہ وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، اور تاکہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں، وہ جان لیں، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، وہ جان لیں وہ لوگ جو یجادلون فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں جو جھگڑا کرتے ہیں نا، وہ جان لے ما لہم من محیص، وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کر چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں، بولے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں میں جھگڑ رہی ہیں، اللہ کا انکار کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ معلوم کر لیں گے وہ لوگ کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اب جو بھی بندے کو دنیا کا سامان ملتا نا میری بہنوں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جتنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ سامان دنیا دے رکھا ہے، اس کے تعلق سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، ٹک کر لیجئے، بہت بہترین بات ہے، آیت نمبر 36، یہاں سے شروع ہو رہا مومنین کا تذکرہ۔ مومنین کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مومن کیا بات کو سمجھ جاتا ہے وہ بات بتلا رہا ہے، کیا ہے کہ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو بھی تمہیں دیا جا رہا نا دنیا میں، چاہے وہ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو کچھ مل رہا ہے تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے، یہ زندگانی دنیا کا حقیر سا سامان ہے۔ حتیٰ کہ قارون کو بھی خزانہ ملا، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، ان کو ہر قسم کی تعیشات ملی، پھر بھی وہ ہیچ ہے۔ اس کو متاع الحیات الدنیا کہا گیا، متاع الحیات الدنیا کا یعنی دنیا کا، زندگی کا فنا ہونے والا سامان، حقیر سامان، کس کے مقابلے میں؟ وما عند اللہ خیرا وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین اور باقی رہنے والا ہے۔ کس کے لیے اللہ وہ تیار کر رکھا ہے؟ آخرت کا سامان، جنت کی نعمتیں، خیر اور باقی رہنے والی، خیرا وابقا للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا میری بہنوں صفات المومنین، کیا ہے ان کی صفات؟ وعلی ربہم یتوکلون، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسے کیوں ملے ابدی سامان؟ اس کو معلوم ہے یہ ہیچ ہے، دنیا میں جتنا بھی تم کو ملا، حتیٰ کہ قارون کو خزانے ملے، وہ بھی تم دیکھو گے، جو بھی تم دیکھو گے دنیا کا سامان کسی کو ملا ہے، وہ کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑا۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ وہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے جانور کے اوپر لادا جاتا چابیوں کو، اور وہ جانوروں کی ایک لائن رہتی تھی، کنجیاں جو لاد کے لے جاتے، یعنی اس کے خزانے کی چابیاں ہی اتنی تھیں، تو خزانے کتنے تھے ہوں گے؟ تصور کریے، کیا فائدہ اتنے خزانوں کا، کتنا استعمال کر سکتا بندہ؟ سانس اکھڑتے ہی وہ 2 ہاتھ خالی کے نا اس کے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے کیا کہتے ہیں کہ بعض روایت میں اللہ عالم کہ اب میرے میت کے باہر میرے ہاتھ نکال کے رکھو، بلا مرے وقت خالی ہاتھ جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ خیرا و ابقا، بہترین اور باقی رہنے والی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ملی کیا ہوگا وہ؟ اس کو کہا گیا متاع الحیات الدنیا۔ اور جبکہ آخرت عند اللہ، اللہ کے پاس جو ما عند اللہ خیرا و ابقا، اور وہ کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے ہے وہ بہترین نعمت جنت کی جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کی جنتیوں کی صفات کیا ہیں؟ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی نیکی کرتے ہوئے یہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ اللہ اس کا بدلہ ہمیں جنت کی شکل میں دے گا، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں،
توکل کرنا، توکل مومن کی صفت ہے میری بہنوں، توکل ایک جنتی مومن کی صفت ہے، جنتی مومن اللہ پر توکل کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جنتی مومن لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ، اور جو کیا کرتے ہیں؟ کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے رکتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے وہ اور بے حیائی کے کاموں سے، کبائر سے، والفواحش اور فحش سے کبائر سے رکتے ہیں۔ میری بہنوں، کبائر کے بارے میں بولتے ہی وہی بات یاد آتی ہے، یعنی ہماری ایک سیریز ہے نا پوری کبیرہ گناہوں کے بیان پر، کتاب بھی ہے نا ایک کبیرہ و صغیرہ گناہوں کا بیان۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کیا، تو میں پہلے انڈیکس چیک کرنے لگی کہ ارے کبیرہ کتنے ہیں دیکھیں گے، صغیرہ کتنے ہیں دیکھیں گے۔ اب وہ دیکھتے جا رہی ہوں تو تمام کبائر ہی ہیں۔ آپ وہ دیکھیے کتاب تو کبائر اتنے سارے کبائر ہیں، صغیرہ تو بالکل ہی چھوٹے، تھوڑے سے گناہ کا ذکر کیا جو صغیرہ ہے۔ تقریباً جو معاشرے میں پھیلے ہوئے گناہ ہیں وہ کبائر ہیں۔ جھوٹ لے لیجئے، چوری لے لیجئے، قتل لے لیجئے، گناہ یعنی شرک ہے۔ کبائر فی العبادات بھی ہوتے ہیں، عبادات میں کبیرہ گناہ کیسا کرتا ہے بندہ؟ شرک کر کے، نفاق کر کے، فسق و فجور کر کے۔ معاملات میں دیکھو کبائر، دھوکہ دہی دینا کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، ناحق کے کسی کے اوپر الزام ڈالنا کبیرہ گناہ، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں آ جاتا۔ ایسے کتنے گناہ ہیں جو بندہ سمجھتا ہی نہیں کبیرہ ہے، اس کو صغیرہ چھوٹے گناہ سمجھ کے کرتا۔ جھوٹ کو ہی لے لیجئے، بڑی آسانی سے منہ پر زبان پر ایسی جاری ہو جاتی ہے ہماری جھوٹ۔ لڑکی کی عمر پوچھو جھوٹ، لڑکے کی عمر پوچھو جھوٹ، خود کی عمر پوچھو جھوٹ۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جو جھوٹ اپنی زبان سے بندہ نکالتا، کبیرہ سمجھتا ہی نہیں اس کو۔ جبکہ مومن جنت میں جانے والا، اس کی صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ وہ یجتنبون الکبائر۔ آیت نمبر 37 ہے، دیکھیے، والذین یجتنبون کبائر الاثم، کبائر الاثم، اثم کہتے ہیں گناہ کو، الف ثا میم ثا اثم، اسم سین سے نام، اس کا معنی ہے اسم یعنی نام، اثم الف ثا میم اثم، اثم یعنی گناہ، کبائر الاثم۔ جو مومن جنت میں جانے والے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ رب پر توکل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں، بے حیا کاموں سے۔ بے حیائی ہمارے پاس کتنی عام ہے، نعوذ باللہ۔ بے حیا گفتگو میں پیچھے نہیں ہٹتے لوگ، گندے باتیں کرنا، گندی گفتگو کرنا، بیڈ روم سیکریٹس پورے نکال کے سب کے سامنے رکھ دیتے۔ کیا بولے وہ فلاں ہماری بہت کلوز ہے، وہ کلوز ہے، چلو اس کے سامنے بول دیا، اس کے سامنے بول دیا، اس کے سامنے بول دیا، بس اس کے لیے کوئی بے حیائی کی باتیں کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جنت میں جانے والا، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ فحش سے بچتا ہے۔ فحش مطلب پوری چیزیں آ جاتی، فحش کلامی آ جاتی اس میں، فحش کا سننا، فحش کا دیکھنا، فحش بولنا، فحش حرکتیں کرنا۔ فحش اللہ نے کس کو کہا؟ مائلات و ممائلات، مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں۔ ایسا لباس زیب تن کر کے نکلتے ہیں روڈوں پر۔ لباس سے مراد کون سا؟ وہ تو نہیں بولی، وہ تو پوری بے حیا ہے جو عبایا کے بغیر ہی نکل گئی۔ ایک ہے جو عبایا پہنتے ہوئے بھی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی، ٹائٹ عبایا، جسم کے سارے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں،
کمر میں ڈوری بن رہی. عبایا پہن کے کمر میں کیوں ڈوری بن رہی بھئی؟ آپ فراک پہن لو اس کے بجائے. گھر میں فراک پہنتے نہیں، چھوٹے بچے ڈوری بنتے دیکھیے کمر کے پاس. عبایا پہن رہی، کمر کے پاس ڈوری بن رہی، کیا مطلب ہے؟ عبایا کیسا ہوا؟ فراک ہوا وہ تو، وہ بھی فیشنیبل، جسم کو دکھانے والا فراک. عبایا پہن رہی، کلر کے چھوٹے چھوٹے اوڑنیاں باندھ رہی. پورا شیپ نظر آ رہا، نعوذ باللہ. پھر ہے پردہ کریے. اسے پردہ نہیں ہوتا، وہ فحش میں شمار ہوتا ہے. وہ ایسا چھوٹا دوپٹہ جو آپ کے سینے کو کور نہیں کر رہا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے بے حیائی والا دوپٹہ. ایسا عبایا پہن رہی ہے، جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں. ایسے لباس، شادی بیاہ میں ایسے لباس پہن رہی ہیں، نیٹ کا دوپٹہ ہے، نیٹ کے سلیوز ہیں، ساڑیاں پہن رہی، پیٹ نظر آ رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سارا فحش ہے. لباس ٹائٹ پہننا، لوگوں کے سامنے بے حجابی سے چلے جانا، حجاب کر کے بھی بے حیائی والا انداز اپنانا، یہ تمام فواحش ہیں. جنت میں جانے والے ایسے فحش نہیں کر سکتے. مومنات ایسا فحش نہیں کر سکتی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا، کبائر سے بچتا، کبیرہ گناہوں سے بچتا، فواحش کا ارتکاب نہیں کرتا. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اللہ اکبر. اب یہ بڑی پیاری بات ہے. جنتی کی یہ بڑی پیاری صفت ہے کہ وہ غصے میں آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. غصے میں کب آتا بندہ؟ کوئی کسی کو تکلیف دہ بات کر دیتا ہے، کوئی کسی کو ٹیس پہنچاتا، اذیت دیتا، اس کو بہت غصہ آیا. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کچھ بول دیے، ایسے بول دیے، ایسی بات کر دیے کہ آپ کو بہت غصہ آ گیا. اب وہ غصے پر آپ نے کیا کیا؟ غصہ آتے ہی فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کیا کریں؟ معاف کر دیے. تو ہم مومن بن گئے انشاءاللہ، جنت میں جانے والیاں. جب ہمیں غصہ آتا ہے اور معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتلا رہی ہیں کہ یہ مومن کی صفت ہے. یعنی لوگوں سے عفو درگزر کرنا. مومنوں کی، جنت میں جانے والوں کی مزاج، ان کی طبیعت کا یہ ایک حصہ ہے. نہ انتقام لیتے نہ بدلہ لیتے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے نا، صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ الا ان تنتہک حرمات اللہ عز وجل. اگر کوئی اللہ عز وجل کے حرمتوں کو توڑتا تو وہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا. ہاں، اگر ان کے نفس پر کوئی بات آتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیتے، حتیٰ کہ مار کے طائف کی پہاڑیوں پر خون کر دیا گیا تھا، لیکن آپ نے اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیا. اتنا آپ کو زخمی کر دیا گیا، اتنا آپ کو پتھر مارے گئے کہ جسم مبارک سے خون بہنے لگا، لیکن آپ نے بدلہ لیا نہیں. ہاں، کوئی اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو پھر اس وقت انہیں سزا دی. نفس کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی سزا نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے میری بہنوں. ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ، جو اللہ پاک نے فرمایا نا تمہارے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے. تو مومنین کی صفات یہی بتلائی جا رہی جنت میں جانے والوں کی کہ وہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب کبھی بھی ان کو غصہ آتا، ہم یغفرون، معاف کر دیتے تھے. کوئی تکلیف پہنچایا، کوئی غصے میں لا دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں معاف کر دینا چاہیے. آگے مومنین کی صفات بتلاتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور کیا کرتے یہ مومن؟ کیا کرتے؟ اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے. ہاں، یہ بھی بڑی پیاری صفت ہے. جنت میں جانے والے مومن بندے کی بڑی پیاری صفت ہے کہ وہ
اللہ کے فرمان کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اس کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ استجابوا لربہم والذین، اور وہ لوگ جو جنتی کون ہیں، استجابوا لربہم، قبول کر لیتے ہیں اپنے رب کی باتوں کو۔ تو میری بہنوں، ہمیں قرآن کس لیے پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے اللہ کے احکامات کو قبول کرنا ہے، منہیات سے رکنا ہے، اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم جانیں اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں ہم جانیں، اور اس میں کہے گئے تمام حکموں پر ہم عمل کرنے کی ٹھان لیں اور منہیات سے رک جائیں۔ تو یہ ہوتی ہے مومن بندے کی صفت۔ والذین استجابوا لربہم، اور جنتی مومن بندے اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، ان کے فرامین کو اللہ کے قبول کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں یہ نماز کو قائم کرنے والے؟ مومن لوگ کیسے ہیں یہ نماز کو قائم کرنے والے؟ یعنی نماز کی پابندی، اقامت صلاح کا بطور خاص یہاں پر ذکر کیا گیا، تو گویا عبادات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز کو قائم کرنا یعنی نماز پڑھنا، اور نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اسلامی حکومتوں کا قیام، اس کی کوشش۔ اور کیسی ہوگی اسلامی حکومتوں کا قیام؟ کیسے ہوگا؟ نہ خود کو شریعت معلوم، نہ اپنی اولادوں کو معلوم، نہ معاشرے میں نہ معلوم، نہ ہمارے دوست احباب کو شریعت کسی کو نہیں معلوم، تو پھر شریعت کا نفاذ کیسے کریں گے؟ خالی شریعت کا نفاذ پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کے نفاذ کے لیے چاہیے کہ بندے کو شریعت خود معلوم کرے، شرعی احکامات، شرعی قوانین خود معلوم کرے، اپنے خاندان میں سب کو معلوم کرے، اپنے بچوں کو معلوم کرائیں، غیر مسلموں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں، اور اقامت دین، اقامت صلاح کا فریضہ پورا ہو۔ میری بہنوں، جتنے یہاں پر صفات المومنین آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ صفات المومنین کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے نا، اچھی طرح سے سمجھ کے اس پر عمل کرنے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی زندگی بس نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں گے اور تھوڑی زندگی مجھے مل جاتی تو میں یہ کام اور بھی کر لیتی۔ تب ہمیں یہ گھریلو جھگڑے، یہ فلاں بہن نے یہ کہا تھا، بھائی نے کہا تھا، دیور نے کہا تھا، نند نے یہ کہا تھا، فلاں نے، سسرال والے، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، یہ سب قصے بازو ہو جائیں گے، یہ سب ٹینشنز بازو ہو جائیں گی، یہ سب پریشانیاں بازو ہو جائیں گی، اور جنت کا حصول آپ کے لیے بڑا مزیدار نظر آنے لگے گا۔ غور سے سنیے ان آیتوں کو، دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں، دیکھیے شروع سے پھر آئیں آیت نمبر 36 سے، کیا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ پہلی بات ربہم علی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرنا، پہلی صفت۔ دوسرا کیا بتائے؟ یجتنبوا الکبائر، کبیرہ گناہوں سے، یجتنبوا کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ تیسرا بتائے فواحش سے بچنا۔ چوتھا بتائے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب بھی غضبناک ہوتے وہ تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ 4 ہو گئے۔ 5واں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے فرمان کو وہ قبول کرنے والے۔ 6 اقامت الصلاح۔ 7واں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور کیا کرتے اپنے ہر ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا، خود کے منمانیاں کرتے نہیں پھرتے، جو کام کرتے ہیں آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مومن وہ ہوتا میری بہنوں جو مشورے لیتا ہے، یعنی اہل ایمان جو ہوتے ہیں ہر کام کیسے کرتے ہیں؟ باہمی مشاورت سے، یعنی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، مومنین سے مشورہ کرتے ہیں۔
اپنے رائے کو حرف آخر نہیں بناتے، میں صحیح، میں جو بولی وہی صحیح، میرے کو کسی کا مشورہ نہیں چاہیے. نہیں، مشورے لیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا. حتیٰ کہ جنگی معاملات بھی ہوتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں سے مشورہ کرتے تھے. حتیٰ کہ بڑے بڑے چیزیں ہوں، چھوٹی موٹی چیزیں، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بٹھا کر مشورہ کرتے تھے. ایسے نہیں کہ میں نبی ہوں جی، میں جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ختم، خلاص، اب کسی سے کوئی پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، آپسی مشورہ کر کے کاموں کو انجام دیتے تھے. آگے صفت بتائے اللہ تعالیٰ مومنین کی، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. نیکسٹ کیا ہے صفت مومنین کی؟ مشورہ کرنا، یہ بھی یاد رکھیے. اس کے بعد کی صفت مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں. والذین، جب بھی اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، ان پر جبھی بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں. یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہے، اگر بدلہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، تاہم قدرت کے باوجود وہ معافی کو ترجیح دیتے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا فتح مکہ کے دن؟ فتح مکہ کے دن کیا کیا تھا؟ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا تھا نا. بدلہ لینے کا اختیار تھا آپ کے پاس. حتیٰ کہ آپ ابھی میں نے کہا نا اپنے نفس کے لیے کوئی بدلہ نہیں دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ ایک یہودی نے کیا کیا تھا، لبید بن عاصم، اس نے کیا کیا تھا؟ جادو کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کو پتہ چل گیا تھا لبید بن عاصم نے ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا تھا کہ لبید بن عاصم نے تم پر جادو کیا ہے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں دیا اس یہودی سے. اور ایک یہودی عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا تھا، آخری وقت تک آپ کو اس میں یعنی تکلیف محسوس ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ نہیں لیا. لیکن جب ایک صحابی وہی کھانا کھانے سے، اور ایک صحابی بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہو گئی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کے بدلے میں بطور قصاص اس عورت کو قتل کیا. لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا اس سے. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی کا انتقال ہو گیا پھر وہ کھانا کھانے کی وجہ سے، تو قصاص کے طور پر اس عورت سے بدلہ لیا گیا. بہرحال یہ کہ آپ نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے. یہاں پر صفات مومن یہ بتلائی گئی کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی اگر کوئی بدلہ لے رہا ہے تو بس اتنا ہی بدلہ لے جتنا کہ اس کے ساتھ برائی پہنچی ہے. برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے. یعنی قصاص لینے کی اجازت تو ہے، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا برائی اس کے ساتھ کی گئی. وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا. اب دیکھیے، اب ایک اعلیٰ صفت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم معاف کر دو، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ اکبر. اگر تم معاف کر دو اور اصلاح کر دے، معاف کر دے اور اصلاح کر لے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے. یعنی آپ تم کو یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اس کا اجر تم کو یہ ملے گا یہ ملے گا، نہیں، اللہ کے ذمے ہے. اللہ بہت بڑا، اس کا اللہ اکبر ہے نا، اکبر. اللہ جتنا بڑا تو اس کی عطا بھی اتنی ہی بڑی، اس کی جزا بھی اتنی ہی بڑی. تو سبحان اللہ، یہ صفت بتلائی گئی مومن بندے کی کہ وہ جب معاف کر دیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو اس کا اجر اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین، اور بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا ظالموں سے. یعنی ظلم کا بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا ظلم کیا گیا، اس سے بڑھ کے کرے تو پھر وہ ظالم ہو جائے گا. اللہ اکبر.
اچھا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا بھی رستہ نہیں ہے. آگے ہے دیکھیں آیت نمبر 41 میں وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور اگر کوئی کیا کر رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے ظلم ہی اس کے اوپر ظلم، بعد ظلم ہی اس کے اوپر ظلم ہونے کے بعد، تو فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ جتنے کا اتنا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن احسان یہ ہے کہ نیکی بڑھ چڑھ کے آپ کو کرنا ہے تو یہ ہے کہ تم معاف کر دو. پھر یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم بدلہ لے رہے ہو تو تم پر گناہ نہیں ہے. انما السبیل، بے شک گناہ کس پر ہے، راستہ کس پر ہے، علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. کوئی ایک مار اس کو مار دیا، پلٹا کے 3 4 5 مار دے رہا، یہ ظلم ہے. کوئی ان کے ایک بچے کے اوپر اس نے حملہ کیا تو پلٹا کے اس کے پورے بچوں کے اوپر حملہ کر رہی. ایسی ہوتا تھا نا جہالت میں، قبیلے کے ایک بچے کو کوئی مارتا تو پلٹا کے پورے قبیلے والوں کو مارتے تھے، جبکہ دوسروں کے قصور ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتلا رہی ہیں کہ ظلم یہ ہے، گناہ اس صورت میں ہے کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر خود ظلم کرے، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور کیا کرتا ہے وہ ناحق زمین میں فساد برپا کرتا ہے، زیادتیاں کرتے پھرتا ہے. جو خود دوسروں پر ظلم کرے اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھرے. اولئک لہم عذاب علیم، یہی ہے جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم احفظنا. وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جو صبر کیا، وغفر، اور معاف کر دے، اور جو صبر کرے معاف کر دے، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کیا ہے، صبر کرنا اور معاف کر دینا بے شک یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے کام ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ بتلا رہی ہیں کہ انسان کا معاف کر دینا، صبر کر لینا، یہ کیا ہے، عزم الامور، یعنی بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے یہ. سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری پیاری صفات اس رکوع میں بتائی گئی مومنین کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بندوں میں شمار کر لے، اور جتنی صفات یہاں پر مومنین کی بتلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والیاں ہمیں بنائے، اور وہ صفات اس سے ہم متصف ہو جائیں، اس سے ہم چمٹ جائیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی راہ آسان کر دے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر باجی. جی دیکھیے جو بھی لسنرس ہے انشاءاللہ ہمارے 5th لیول اور